لیلا اور مجنوں، محبت کی بے مثال داستان۔ ہم نے بچپن سے کہانیاں، قصے، موویز، ڈرامہ میں لیلا اور مجنوں کے قصے سنتے آ رہے ہیں۔ تو کل مجھے خیال آیا کہ میں ذرا ان کی ہسٹری ٹٹولوں، پڑھوں، جانچ کروں کہ آخر لیلا اور مجنوں تھے کون، ان کی محبت کی مثال آج تک زندہ کیسے ہے، ان کی سٹوری میں محبت زیادہ کرنے والا کون تھا، مجنوں تھا یا لیلا تھی؟ بالآخر مجنوں تھا کون، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اور لیلا کون تھی؟ تو جب ہسٹری میں نے ٹٹولی تو وہ کہتے ہیں نا، محبت میں انسان دا ککھ نہیں رہندا۔ وہ بات سچ ہو جاتی ہے کہ جب انسان کسی کو شدت سے چاہنے لگے تو اس میں وہ اپنے آپ کو فنا کر بیٹھتا ہے۔ تو کیا لیلا اور مجنوں کی لو سٹوری اوتھینٹک ہے، سچی ہے؟ جو کچھ ہمیں موویز میں دکھایا گیا ہے، جو کچھ ہمیں ڈراموں میں بتایا گیا ہے یا قصے کہانیوں میں سنایا گیا ہے، کیا وہی لیلا اور مجنوں کی محبت ہے یا اس کے برعکس ہے؟ تو مجنوں کا جو اصلی نام ہے وہ قیس تھا۔ قیس عرب زبان میں ایک سمجھدار، عقل رکھنے والے انسان کو کہا جاتا ہے۔ مجنون اس کا نام تو بہت بعد میں جا کے پڑا، پہلے اس کا نام قیس تھا، اور وہ ایک سمجھدار، عقل بوجھ اور لائق بچہ تھا۔ کہتے ہیں کہ لیلا اس کی چچا زاد بہن تھی۔ قیس اور لیلا ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، اور جب قاری صاحب نے سبق نہ یاد ہونے پہ لیلا کے ہاتھ پہ سوٹیاں ماری تو اس وقت قیس نے قاری صاحب کی پھینٹی لگائی۔ جب قاری صاحب کو قیس نے مارا تو اس وقت واضح طور پہ محبت ابھر کے سامنے آئی مجنون کی۔ قیس جو تھا وہ اپنی چچا زاد بہن لیلا سے محبت کرتا تھا، اور ہر جگہ پہ اس کا نام لکھ دینا اور اس کے نام کی شاعری کرنا یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ شروع میں تو اس کے قبیلے والے اس کو بچپن پن سمجھ کر درگزر کرتے تھے، لیکن جب قیس نے قاری صاحب کی پھینٹی لگائی لیلا کو سبق نہ یاد ہونے پر، سوٹیاں مارنے پر، تو اس وقت کہانی پوری طرح کھل کے سامنے آئی کہ قیس نے آخر قاری صاحب کو کیوں مارا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لیلا میری محبت ہے، لیلا کو کانٹا بھی چبھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیلا کو کچھ بھی تکلیف ہو تو سمجھو وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گا کہ لیلا کو کوئی کچھ کہے۔ اب قیس کی عمر 14 سال ہو چکی تھی، جبکہ لیلا 12 سال کی تھی، تو ان کی محبت کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب قیس جو تھا یہ بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا۔ اس کا سردار جب وقت کی حکومت شفٹ ہونے کا ٹائم آتا، مطلب الیکشن ہوتے، تو اس وقت سرپرست ہوتا تھا، اس کے مشورے کے بغیر نیا بادشاہ منتخب نہیں کیا جاتا تھا۔ اور قیس کا جو قبیلہ تھا وہ بنو عامر تھا، اور بنو عامر کا جو قبیلے کا سردار تھا وہ حکومت میں سب سے سرفرست تھا۔ اس لحاظ سے قیس بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا، اور قیس علم رکھنے میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ لیکن جب وہ لیلا سے محبت کر بیٹھا تو قیس کے والد نے کہا کہ یہ تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ گناہ ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، آؤ تمہیں مکہ لے چلتا ہوں، جا کے تمہیں طواف کعبہ کراتا ہوں، اور وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرو۔ اب قیس کو اپنا والد اپنے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ لے گیا، اور اس سے کہا کہ اس طرح کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اپنا سر کعبے کے ساتھ ٹکرا کر اللہ سے معافی مانگو۔ تو قیس نے اپنا سر کعبے کے ساتھ رکھ کے کہا کہ یا اللہ، میں سارے گناہوں سے، چھوٹے بڑوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن بس میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ میرے دل سے لیلا کی محبت کبھی ختم نہ ہو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کے والد نے انتہائی غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور بہت ہی حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھا۔ تو قیس سمجھ گیا کہ یہ شاید والد صاحب کو میری باتیں بہت بری لگی ہیں۔ اگلے اشعار جو اس نے پڑھے ان کا اردو ترجمہ یہ تھا کہ جو شخص میری اس دعا کے ساتھ آمین کہے
یعنی کہ سارے گناہوں کی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن میرے دل سے لیلا کی محبت نہ نکلے، جو میری اس دعا کے ساتھ آمین کہ یا اللہ تو اس شخص کے بھی سارے گناہ معاف کر دے۔ جب اس نے اگلے اشعار یہ پڑھے تو اس کے والد نے کہا کہ سچ تو دیوانہ ہو چکا ہے، تجھے لیلا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیلا کے سوا تمہارے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اب وہ اس کو لے کر واپس آ گیا اور پھر لیلا کے گھر رشتہ لے کر گیا۔ تو لیلا کے والد نے کہا کہ اس شخص کو میں اپنی بیٹی کبھی نہیں دوں گا کہ جو پہلے سے ہی میری بیٹی کی بے عزتی کا سبب بناؤ، کیونکہ لیلا کا جو نام کی شاعری کرنا اور لیلا کا جگہ جگہ پہ نام لکھنا، حتیٰ کہ جب وہ مدرسے جاتا تو تختی کے اوپر بھی سبق کی بجائے لیلا 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 لکھ کے قاری صاحب کو دکھاتا، یعنی کہ اس نے محبت اس طرح سے کی کہ اسے سوائے لیلا کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں نے لیلا کا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا۔ لیلا کا رشتہ جس شخص کے ساتھ طے ہوا وہ بہت بڑا تاجر تھا، خاصا امیر آدمی تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ لیلا کو بے حد محبت کرنے والا قیس ہے تو اس نے شادی سے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو لیلا کا جو والد تھا اس نے سارا معاجرہ بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، میری بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ طے ہوا تھا، لیکن اب یہ اس کو رخصت کر کے لے جانے کے لیے انکار ہے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ لیلا کو ایک دفعہ دربار میں لے آؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ جس سے قیس اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہے کیسی۔ جب لیلا کو دربار میں بلایا گیا تو اس بادشاہ نے اس کو غور سے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے جس نے اپنی سرداری تک گنوا دی تمہاری خاطر، کیونکہ قیس اپنے باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور آنے والے وقت کا قبیلے کا سردار بننے والا تھا، لیکن جب وہ مجنون ہو گیا لیلا کے عشق میں تو اس کو سب نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ تو جب بادشاہ نے لیلا کو یہ کہا کہ تم تو کالی سی ہو، تم کوئی اتنی خوبصورت تو نہیں ہو کہ قیس نے تمہاری خاطر سب کچھ اپنا فنا کر دیا، تو لیلا نے کہا کہ بادشاہ تمہاری دیکھنے والی آنکھیں ویسی نہیں ہیں جیسی مجنون کی ہیں، یعنی جیسی قیس کی ہیں، تو اس لیے تم میرے اندر وہ نہیں دیکھ سکتے ہو جو قیس نے دیکھا ہے۔ اب اس بادشاہ نے حکم دیا اس تاجر کو جس کے ساتھ لیلا کا رشتہ طے ہوا تھا کہ تم نے زبان دی ہے، تم اس سے شادی سے انکار کرو گے تو تمہاری تجارت اس ملک میں بند کر دی جائے گی، تمہیں یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب اس نے مجبور ہی سے ہی آ کر اس نے لیلا سے نکاح کر کے گھر لے گیا، لیکن لیلا کے درمیان اور اس تاجر کے درمیان کوئی میاں بیوی جیسا تعلق بالکل نہیں تھا، صرف وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کے گھر میں تھی۔ جب لیلا کی شادی ہو گئی تو مجنو اور زیادہ دیوانہ ہو گیا، یعنی کیف اور دیوانہ ہو گیا، اس نے اس کا نام پتھروں پہ، دیواروں پہ، درختوں پہ، پتوں پہ ہر جگہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ زیادہ تر وقت صحرا میں گزارنے لگا، بچوں کی تفریح کا سبب بننے لگا، بچے اسے دیوانہ کہتے، اسے پتھر مارتے، اسے تنگ کرتے۔ جب بچے بہت زیادہ اس کو ستانا شروع کر دیتے تو وہ بستی سے دور نکل جاتا صحرا کی طرف۔ اب صحرا میں جس جگہ پہ جا کے وہ بیٹھا رہتا وہاں سے حج کا راستہ تھا، یعنی کہ حج کے قافلے گزرنے والے وہاں سے آتے جاتے تھے۔ اب ایک دفعہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک قافلے کا گزرگر جو تھا وہ نماز پڑھنے لگا، تو جیسے ہی اس نے نماز نیتی تو قیس کبھی اس کے آگے سے ایک طرف گزرتا، کبھی دوسری طرف گزرتا، کبھی اس طرف گزرتا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے سامنے کوئی بار بار گزر رہا ہے۔ اس نے نماز توڑنے کے بعد اس کو جا کے بڑا زوردار تماچا مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم میرے سامنے سے بار بار گزر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا ملے گا اللہ سے تمہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا اور میں اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو قیس نے کہا کہ تمہاری محبت کیسی ہے کہ جو تمہیں یہ پتہ لگ گیا جب اللہ کی یاد میں تم مگن تھے، نماز میں مشغول تھے، تو تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہارے سامنے سے گزرا، جب کہ میں لیلا کے عشق میں گرفتار ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو تم کس قدر اللہ سے کس طرح کی محبت کرتے ہو اللہ سے، میں تمہاری محبت کو نہیں مانتا۔
جب یہ بات کہی تو اس بندے نے کہا کہ تم مجنون ہو، تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے، تم مجنون ہو۔ اس کا نام قیس سے مجنون پڑھنا شروع ہو۔ پھر وہ جب اس کو پتہ چلا کہ لیلا اپنے گھر میں ناخوش ہے، جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو ایک بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، تو وہ بار بار اس کے گھر کے باہر کے چکر لگاتا، جس سے محلے والے بچے اور لوگ اس کو پتھر مارتے، اس کو دیوانہ کہتے اور وہاں سے نکال دیتے۔ اب بستی میں اس کا جانا ہی مشکل ہو گیا، بھوک پیاس میں رہنے لگا، زیادہ تر صحرا پہ زندگی گزارتا۔ بالآخر جب وہ صحرا پہ رہ کر بھوکا پیاسا رہ کر اس قدر بیمار ہو گیا کہ زمین سے وہ اٹھ نہ سکے، تو اس نے کیا شروع کیا کہ اس نے زمین کے اوپر ہی رینگتے ہوئے لیلا کا نام لکھنا شروع کر دیا۔ اب لیلا کا وہ نام لکھتا تو ادھر سے ہوا چلتی، اس کے نام کے اوپر ریت آ جاتی، وہ پھر لکھتا اور پھر ریت آ جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کو موت آ گئی۔ جب موت اس کو آئی تو وہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مرا پڑا ہے۔ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا قریب ایک بستی ہے۔ انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھایا اور سیدھا اس بستی میں لے آئے اور پوچھا کہ اس شخص کو کوئی پہچانتا ہے، جانتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ تو قیس ہے، یعنی مجنون ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ اس کا کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیں۔ تو سب نے کہا کہ اس کا جنازے میں ہم شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ شرک کرتا تھا، یہ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے قانون سے بڑھ کر ایک لڑکی کو اہمیت دیتا تھا، اس لیے ہم اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو خیر وہ جو حاجی تھے انہوں نے اپنی طرف سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، کر کے اس کو دفنایا اور رات اسی بستی میں گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہوئے ان کو دیر ہو گئی، وہ آگے سفر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات آج اسی بستی میں گزاریں گے۔ تو جس شخص نے نماز جنازہ کی امامت کی تھی اس کو رات خواب میں مجنون یعنی قیس کی زیارت ہوئی۔ جب خواب میں رات کو قیس آیا اس حاجی کے خواب میں، تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ تم بہت بڑے شرک گزار تھے۔ تو مجنون نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ مجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا کہ روز محشر والے دن مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے میرے لوگ، میرے انسان، ان کو میں بتاؤں گا کہ تم مجھ سے کیسی محبت کرتے تھے، کہ تم ایک مجنون کی محبت سے بھی گئی گزری محبت کرتے ہو، جبکہ مجنون نے ایک لڑکی کے محبت میں، ایک عورت کے عشق میں اپنا سب کچھ فنا کر دیا، اپنی سرداری، اپنا قبیلہ، اپنا عہدہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی خوبصورتی، سب کچھ فنا کر دیا، اور تم ہے انسان مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، تمہاری محبت تو اس مجنون کی محبت سے بھی بہت پرے ہے، بہت گئی گزری ہے۔ اللہ نے مجھے نہ صرف معاف کیا بلکہ نمونے کے طور کے اوپر رکھ لیا کہ تمہاری محبت کا نمونہ دے کر، ایگزامپل دے کر میں اپنے بندوں سے پوچھوں گا کہ تمہاری محبت مجھ سے اتنی بھی نہ تھی کہ جتنی ایک مجنون کی لیلا سے تھی۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ہسٹری لیلا اور مجنوں کی۔ موویز میں، ڈراماز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب مجنون مرا تو لیلا پاس اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی مر گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، لیلا اس کے کئی سال بعد زندہ رہی، لیلا بعد میں وفات ہوئی۔ اب مجنون کی جو پیدائش تھی یہ عرب کے قبیلہ بنو عامر میں ہوئی تھی، یعنی کہ 645 عیسوی میں یہ پیدا ہوا اور 690 یا 88 عیسوی میں وفات ہو گیا۔ اس لحاظ سے 45 سے 50 سال عمر پائی، اور بہت امیر کبیر سردار کا بیٹا اور بہت امیر شخصیت تھا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو مخلوق ہے، امتی مخلوق، اس میں سب سے زیادہ خوبصورت جو تھا وہ مجنون یعنی قیس تھا۔ نبیوں یا انبیاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت مردوں میں تھا وہ قیس تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہسٹری لیلا اور مجنوں کی۔ جو کچھ موویز یا ڈرامہ میں بتایا جاتا ہے وہ سارا سچ نہیں ہوتا اور سارا جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور محبت کرنی ہے تو مجنون جیسی کریں۔